آج میں بات کروں گا ٹینسز کے بارے میں، اور ٹینسز کی جو بیسکس ہے اسپیشل اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ ہمارے اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ ٹینس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کچھ اس طرح سمجھے کہ انگلش زبان کی اندر جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ورب، ٹھیک ہے۔ اب ورب کے جو ہے مختلف نام ہیں، اس کو آپ اردو میں جو ہے فعل کہتے ہیں، واحد کو جو ہے آپ اردو میں فعل کہتے ہیں، اور پلورل کو جو ہے آپ افعال کہتے ہیں۔ سب پوری کی پوری انگلش جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ورب کے ارد گرد چلتی ہے، اور یہی ورب جو ہے یہ سینٹنس کی جو ہے ڈٹرمائن کرتا ہے کہ یہ کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے یہ ہمارے پاس 3 ایگزامپل ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلا والا پاسٹ ہے، دوسری جو ایگزامپل ہے وہ ہے پریزنٹ، اور تھرڈ جو ہے فیوچر، اس کو آپ جو ہے مستقبل کا ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ان 3 ایگزامپلوں کے ذریعے جو ہے میں آپ کو پورا کا پورا کنسیپٹ جو ہے صرف اس کے ذریعے جو ہے سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو پریزنٹ سے شروعات کرتے ہیں کہ پریزنٹ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ آئی اسٹڈی انگلش، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی اسٹڈی انگلش؟ آپ ایسے مت سمجھے کہ یہ سمپل سینٹنس ہے اور اس میں جو ہے اسٹڈی ورب لگا ہوا ہے، اور انگلش جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، اور آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، ایسے مت سمجھے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے اس پر غور و فکر کریں کہ یہی سینٹنس جو ہے یہ سینکڑوں فارمز جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں، سینٹنس یہی ہوتا ہے، اس کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، لیکن ہم کو جو ہے یہ الگ نظر آتا ہے پھر، کیونکہ ہم نے جو ہے بیسک نہیں پڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی اسٹڈی انگلش، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اسٹڈی جو ہے یہ ورب کا جو ہے بیسک فارم ہے، جس کو آپ روٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش جو ہے یہ آبجیکٹ ہے اور ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آبجیکٹ جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے، اور سبجیکٹ جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے، اور ورب جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی جو ہے یہی سمپل سینٹنس جو ہے یہ بہت شکل میں آپ اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح آپ اس کو جو ہے تبدیل کرائیں گے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور یہی سینٹنس کو جو ہے آپ ڈفرنٹ سینٹنسز میں جو ہے کنورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئی اسٹڈی انگلش، اردو میں اس کو آپ کچھ یوں سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انگلش پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں انگلش پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں، اگر آپ اس کو ایسے بولیں گے کہ میں انگلش پڑھ رہا ہوں، تو یہ جملہ جو ہے یہ غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، اور ادھر جو ہے آئی اسٹڈی انگلش، اس کا یہ سمپل سینٹنس ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں انگلش پڑھتا ہوں، یہ ہے پریزنٹ، لیکن یہ پریزنٹ کے اندر آپ کو یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ کام کنٹینیو چل رہا ہے، جس ٹائم میں بات کرتا ہوں یہی ٹائم یہ کام چلتا ہے، نہیں، یہ نہیں دکھاتا ہے، یہ آپ کو صرف یہ دکھاتا ہے کہ کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹینیو نہیں چل رہا ہے لیکن کام چل رہا ہے۔ میرے پاس کتاب ہے، میں انگلش پڑھتا ہوں، مستقبل میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس ٹائم میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اس ٹائم میں یہ انگلش جو ہے میں پڑھتا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سمجھ میں جو ہے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ آیا ہوگا کہ آئی اسٹڈی انگلش۔ اب یہی سبجیکٹ، یہی ورب اور یہی آبجیکٹ کو ہم ایک دوسری سینٹنس میں جو ہے
کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں لکھا ہوا ہے آئی اسٹڈی انگلش. اب میں یہی سینٹینس کو کنورٹ کرتا ہوں ایک دوسرے سینٹینس میں. میں لکھتا ہوں کہ آئی سویم ان ریور. ٹھیک ہے, آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھے, پینسل بھی لے اور لکھنا شروع کرے. ٹھیک ہے, کہ آئی سویم ان ریور. اب سبجیکٹ جو ہے آئی آیا, ورب جو ہے وہ سویم آیا, اور بیچ میں ان بھی آیا اور ریور بھی آیا. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ سینٹینس تو بدل گیا. اس میں میں کس کو آبجیکٹ بولوں, کس کو سبجیکٹ بولوں, اور کس کو جو ہے پریپوزیشن بولوں. اب میں یہی سینٹینس کو جو ہے ایک تیسری شکل میں کنورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ہیو بین لرننگ انگلش سنس 2016. تو آپ بولیں گے کہ اس میں تو ہیو آیا, بین آیا اور سینس آیا اور ابھی تھرڈ فارم لرننگ آیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں, یہی بیسک اسٹرکچر ہے سینٹینس کا, لیکن کنورٹ ہوتا ہے. کبھی پریزنٹ میں جا رہا ہے, کبھی فیوچر میں جا رہا ہے, کبھی ہمیں کیا دکھا رہا ہے, یہ پولے مارفزم دکھا رہا ہے. اس کو آپ شارٹ کٹلی پولے مارفزم بھی کہتے ہیں, کہ یہ اپنی شکل جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. حالانکہ سینٹینس یہی ایک ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, صرف ورڈز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں یار کہ یہ اس سے کیا بنا, یہ سینٹینس سے کیا بنا, یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. سرچ جی ہیو کہاں سے آیا, بین کہاں سے. ہاں, ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بہت شدید محنت کریں گے, شدید محنت, تو آپ وداؤٹ انوائرمنٹ جو ہے انگلش بول سکیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ گرامر کا ماسٹر بھی بن جائے نا, تو آپ صحیح انگلش جو ہے وہ نہیں بول سکیں گے. کیونکہ مسئلہ آپ کسی کے ساتھ کنورسیشن نہیں کر سکیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر لینگویج کے لیے ایک انوائرمنٹ, ماحول ضروری ہوتا ہے, اور ہر لینگویج کے لیے جو ہے ماحول آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے آس پاس میں, یا آپ کے دوستوں میں, یا آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو زبان سے مکمل طور پر جو ہے کیا کہتے ہیں, واقفیت رکھتے ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ زبان سے واقف ہوں گے, وہ اہل زبان ہوں گے, تو آپ ان کے ساتھ جب چلیں گے تو آپ زبان کو بولنا شروع کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ماحول نہ ہو, تو آپ انگلش کو جو ہے کبھی بھی کنورسیشن کی شکل میں نہیں بول سکیں گے. یہ بات ذہن میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, باقی جو ہے آپ اپنی بک کو جو ہے پڑھیں گے, یہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویکیبلری پر, کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا کتنا ذخیرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا یہ پریزنٹ ٹینس جو ہے یہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ کام جو ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ اور نہیں دکھاتا, لیکن صرف یہ دکھاتا ہے کہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اب پاسٹ ٹینس کا بات کرتا ہوں, کہ پاسٹ ٹینس جو ہے وہ ہمیں کیا شو کرتا ہے. سمپل سمجھے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی اسٹڈی انگلش. آپ نے دیکھا کہ یہ ڈی جو ہے اس کے بعد آئی ای ڈی لگا ہوا ہے, 3 حروف جو ہے وہ آئے ہیں, اور پورا سینٹینس کو جو ہے اس نے تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کیسے تبدیل کر دیا ہے؟ اب یہ ادھر تو یہ پریزنٹ دکھاتا تھا, اب پیچھے جو ہے دوسرے سینٹینس میں یہ پاس دکھا رہا ہے. صرف ای ڈی فارم آپ نے لگایا, 3 ورڈ آپ نے لگائے, اور پورا سینٹینس جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ آپ نے تبدیل کرا دیا. ٹھیک ہے, تو اب ادھر آپ کہہ رہے تھے کہ میں انگلش پڑھ رہا ہوں, میں انگلش پڑھتا ہوں. ادھر دوسری جگہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انگلش پڑھا, میں نے انگلش پڑھا. ایسے آپ نہیں بولیں گے کہ میں نے انگلش پڑھا تھا, یہ غلط تصور ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ صرف سمپل ہے, سمپل میں آپ صرف یہ بولیں گے کہ میں نے انگلش پڑھا. ٹھیک ہے, اب جب آپ ایسے بولیں گے کہ میں نے انگلش پڑھا تھا, تو پھر آپ کیا لگائیں گے, آپ اس کے ساتھ واز لگائیں گے. واز اگر سنگولر سبجیکٹ ہے تو آپ واز لگائیں گے, اگر پلورل سبجیکٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے ور لگائیں گے.
لیکن یہ سمپل سینٹینس کی بات ہم کرتے ہیں تو یہاں آپ لگائیں گے سمپلی آئی ای ڈی فارم آپ لگائیں گے. تو میں نے آپ کو کوئی بولا اگر آپ سے کوئی کہیں تو آپ نے آپ انگلش پڑھ رہے تو آپ بولیں گے میں نے انگلش پڑھا. صحیح بات ہے. یہ اب یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ آپ نے انگلش ابھی پڑھا ہے یا انگلش 4 سال پہلے پڑھا ہے یا کچھ دیر پہلے ختم کیا ہے. نہیں، بس آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگلش پڑھا، بس اس کا کوئی ٹائم جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سمپل سینٹینس کا یہی اس کا ایک پوائنٹ، بس یہی ایک پوائنٹ جو ہے اپنی مائنڈ میں جو ہے رکھیں کہ یہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. اگر پریزنٹ ہے تو یہی جو ہے شو کرے گا کہ کام جو ہے یہ ہو رہا ہے. یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہو گیا ہے نہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایٹ دی ٹائم آف اسپیکنگ کام ہو رہا ہے نہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن صرف یہ پتہ چلے گا کہ وہ انگلش پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. 2 کنسیپٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتائیں. اب دیکھیں فیوچر جو ہے اس میں مین ورب جو ہے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ لازمی طور پر آئے گا. اس کے بغیر جو ہے فیوچر ٹینس نہیں بنتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. کیسے فیوچر ٹینس نہیں بنتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ول جو ہے، ول کے ساتھ آگے جو ٹھیک ہے ورب آیا ہے وہ ہے اسٹڈی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ول اسٹڈی، کہ میں جو ہے اسٹڈی کروں گا. یہ نہ فیوچر دکھاتا ہے نہ کنٹینیو دکھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن سمپل دکھا رہا ہے کہ بس آئی ول اسٹڈی انگلش، کہ میں انگلش جو ہے وہ پڑھوں گا. پتہ نہیں آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا یا پرسوں پڑھوں گا، 2 سالوں کے بعد پڑھوں گا، لیکن انگلش جو ہے وہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں سمپل سینٹینس. امید رکھتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئی ہوگی اور آپ نے اس کو جو ہے سمجھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ میں سینٹینس کی کمپلیکس فارم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے.